آغاز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ کسان بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی صحت بھی ٹھیک نہ تھی اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کا دنیا چھوڑنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے تمام فرائض ادا کرنا چاہتا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی جائیداد یا جو بھی اس کے پاس جمع پونجی ہے وہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دے گا، اور تقسیم کرنے کے بعد ایک مسجد تعمیر کرے گا تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتی رہے۔ کسان کے 4 بیٹے تھے، 3 جوان تھے جبکہ ایک بیٹے کی عمر 7 سال تھی۔ کسان نے اپنے 4 بچوں کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ وہ اس طرح چاہتا ہے کہ اپنی جمع پونجی اور آپ ساروں کو آپ کے حصے مل جائیں، اور ایک میں مسجد بھی بنانا چاہتا ہوں۔ تمام بچے اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بابا جیسا آپ چاہیں ویسے ہی ہوگا۔ اسی رات کسان نے اپنے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے کہا کہ آپ جو مسجد بنا رہے ہیں، مسجد بنانے کے بعد اس کا جو لیپ ہے، یعنی پرانے زمانوں میں یا ابھی بھی گاؤں میں جب کوئی گھر یا مکان بنائے جاتے تھے کچی مٹی سے، تو اس کے بعد اس کا ایک آخری لیپ یعنی آخری پلستر ہوتا تھا جو کہ وہ ایک صاف کچی مٹی سے کرتے تھے تاکہ اس کی فنیشنگ رہے۔ تو خواب میں جو بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا جو تم مسجد بنا رہے ہو اس کا آخری لیپ تم نے جنت کی مٹی سے کرنا ہے۔ کسان بڑا حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ جنت کی مٹی کہاں سے لائے گا۔ بہرحال اس نے مسجد کی تعمیر شروع کی۔ 7 نمازیوں کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی۔ بوڑھا کسان بڑا پریشان ہوا تھا۔ آخرکار اس نے اپنے بچوں کو بلا لیا اور بچوں سے کہا اس نے اپنے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے جنہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے آخری لیپ جنت کی مٹی کا کرنا ہے۔ اب جنت کی مٹی میں کہاں سے لاؤں، اس میں تم نے میری مدد کرنی ہے، اور بزرگ نے جو مجھے ٹائم دیا تھا کل وہ وقت کم ہو رہا ہے۔ اب بچوں کل آپ نے ظہر کے بعد تقریباً 2:30 بجے میرے پاس آنا ہے، اور جب آپ آؤ تو آپ جنت کی مٹی لے کر آؤ۔ 4 بچے کسان کی بات سن رہے تھے۔ ان 4 بچوں میں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا جو 7 سال کا تھا وہ بھی ان کی باتیں سن رہا تھا۔ 4 بچے چلے گئے۔ تینوں نوجوان بچے جو سمجھدار اور بالغ تھے وہ بہت پریشان تھے کہ یہ کس قسم کی فرمائش ہے، یہ کس قسم کی بات بزرگ نے کہی ہے جو انہونی ہے، اور اس کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تینوں اپنے اپنے انداز میں مشورے کرنے لگے، رستے ڈھونڈنے لگے کہ شاید کوئی طریقہ یا کوئی رستہ ایسا مل جائے جس سے وہ کسی طرح سے جنت کی مٹی لے آئیں اور اپنے مرتے ہوئے باپ کی خواہش پوری کر سکیں۔ بہرحال اگلا دن ظہر کے بعد 2:30 بجے کا وقت آن پہنچا۔ بوڑھا باپ اپنے بچوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جاتا، تو اس کو لگتا تھا شاید کوئی رستہ نکالا ہے۔ 2:30 بجے تینوں اس کے نوجوان بچے اس کے پاس پہنچ گئے اور شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے۔ باپ نے دیکھا اور تینوں بچوں نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بھائی جو 7 سال کا تھا وہ اپنے سر پر ایک بوری رکھ کے آ رہا ہے۔ تینوں بچے اور باپ اس کی طرف حیران کن انداز میں دیکھتے رہے کہ یہ کیا لے کے آ رہا ہے۔ چھوٹا 7 سال کا بچہ اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا بابا میں جنت سے مٹی لے آیا ہوں، اب آپ پریشان نہ ہو اور مسجد کا لیپ کرنا شروع کر دیں۔ باپ نے کہا بیٹا میرے پاس بیٹھو، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ جنت کی مٹی تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ بچے نے کہا بابا یہ کون سا مشکل کام تھا، میں نے ہمارے علاقے کے جو امام مسجد سے ان سے سنا تھا اور کئی دفعہ سنا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور جب ماما صبح اٹھیں حالانکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ایسا چل رہی تھی، لیکن وہ جہاں جہاں کام کرنے جاتی تھی یا کھیتوں میں کچھ کھیتی باڑی کے لیے جا رہی تھی تو میں ان کے پیچھے چلا جاتا اور نشان لگاتا رہتا کہ وہ کہاں سے گزر رہی ہیں۔ جیسے ہی ماما فارغ ہوئیں میں گیا اور ان کے قدموں کے جو میں نے نشان لگائے تھے وہاں سے میں نے مٹی کو کھیڑنا شروع کر دیا اور میں بوری بھر کے لے آیا۔ آپ یہ کام شروع کریں، میں کل بھی اسی طرح کروں گا اور مٹی لاتا رہوں گا، اور اتنی مٹی ہم اکٹھی کر لیں گے کہ جو بزرگ نے کہا ہے اس کے مطابق ہم آخری لیپ جنت کی مٹی سے کر دیں گے۔ اس کا باپ اور بچے یہ جواب سن کر حیران و پریشان رہ گئے، لیکن ان کے دل خوشی سے سرشار ہو گئے کہ جو بات ہم سمجھ نہ پائے 7 سال کے معصوم بچے، معصوم فرشتے نے کتنی آسانی سے سمجھ لیا، کیونکہ اس کا دل پاکیزہ تھا اور وہ سمجھتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، اسی میں سب راز چھپے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے۔
لیکن اس سچ کو سمجھنے کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا اور روح کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ وہ بچہ معصوم تھا، اس کا دل پاک تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی بات کو اس نے حقیقی مانا اور اس پر ویسے ہی عمل کیا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ تو دوستو، جب ماں بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اور خاص طور پہ ماں نے جتنی تنگ دستی اٹھائی، جتنی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، آج وقت ہے پے بیک کرنے کا، ان کو لوٹانے کا۔ اور اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر پریشان ہوں، ہماری طبیعت پہ ناگوار گزرے، ہم ان سے تلخ باتیں کریں، اور اگر ہم اپنی ماں کی طرف سخت الفاظوں سے بات کریں تاکہ وہ کوئی ہم سے اپنی مشکل بیان نہ کر سکے، کوئی اپنی تکلیف نہ بتا سکے، ہمارے رویے کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کر لے، تو دوستو جب ہم اپنی ماں کو گھور کر دیکھتے ہیں تو یہ جان لیں ہم اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہے، خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر خدا نے ہمیں گھور کر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ دی رائزنگ سٹوری چینل کو دیکھتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔